اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ الحمدللہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے سید قاری منیب، ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے بھی ہیں اور پڑھواتے بھی ہیں۔ تو ان کا یہ ایک مشن ہے کہ انہوں نے اس سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 کھرب درود شریف جو ہے وہ ہدیہ کرنا ہے۔ تو کل ہی ان کی ایک پوسٹ تھی، میں نے سوچا آپ سب لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ تو پوسٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس 361 کھرب 64 ارب 59 کروڑ درود پاک اکٹھا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا زبردست ٹارگٹ ہے۔ ان کا واٹس ایپ پر گروپ بھی بنا ہوا ہے، آپ چاہیں تو وہ جوائن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا لنک جو ہے میں واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ وہاں سے آپ لنک ان کا لے لیجیے گا۔ مزید یہ کہ ان کا نمبر بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی، آپ ویسے بھی انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے جو بات شیئر کی وہ اور زبردست بات ہے کہ اب تک 1000 قرآن پاک مکمل ہو چکے ہیں، 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھا جا چکا ہے، 7,50,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جا چکا ہے، اور 1.25 لاکھ مرتبہ درود تاج بھی پڑھا جا چکا ہے۔ اور یہ سب جو درود شریف قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھا گیا ہے، یہ سب کا سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس ربیع الاول کے مہینے میں ہدیتاً پیش کیا جائے گا۔ اچھا، ابھی تو صرف یہ ایک مثال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسی طرح درود شریف کے بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ درود شریف مل کر پڑھتے ہیں، روز اکٹھا کرتے ہیں۔ بعض ایسے گروپس ہیں کہ جہاں پہ وہ پول ایشو کرتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے 1000 پڑھا ہے، 2000 پڑھا ہے، 500 پڑھا ہے۔ وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے لوگوں کو انکریج کرنے کا، لوگوں کو درود شریف پڑھنے کے لیے جو موٹیویشنل پوسٹ ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ لکھتے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس مہینے کو خاص بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ تو روٹین میں جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں اس کو تو آپ پڑھیں ہی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، تھوڑا سا ایکسٹرا وقت نکال لیں کہ اچھا اس وقت میں نے خاص طور پہ ایکسٹرا یہ کوانٹٹی پڑھنی ہے۔ مزید یہ کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے دلائل الخیرات شریف ہے، ماشاءاللہ اس میں 14,000 کے قریب درود شریف ہیں، تو ایک بار اس مہینے میں اس کو مکمل کر کے آپ حضور وسلم کی خدمت میں اس کا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اوائل الخیرات شریف ہے، قصیدہ بردہ شریف ہے، تو اس طرح درود شریف کے جو بہت خوبصورت مجموعے ہیں آپ ان کو پڑھ کر اس مہینے میں حضور پاک کی خدمت میں خاص تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے علاوہ ایک خاص کام اس مہینے میں ضرور کیجیے گا، وہ یہ کہ اگر آپ نے پہلے کبھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا تو اس مہینے میں روز آپ ایک حدیث شریف پڑھنا شروع کر دیں خود سے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ایپ سجیسٹ کی تھی، اسلام 360 کے نام سے، اس کو انسٹال کریں اپنے فون کے اوپر یا آئی پیڈ کے اوپر۔ اس میں ساری کتابیں احادیث کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پہ ایک حدیث یا 2 حدیث خود سے پڑھنا شروع کر دیں، ایک سنہ اپنا لیں۔ میں بھی آپ یہ بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہر مہینے میں نے ایک سنت اپنانی ہے، اور اس کی نیت یہ کریں کہ یہ سنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا رہی ہوں یا اپنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں نے ایک ذکر کیا تھا اس بات کا کہ وہ لوگ جو والدین ہیں ان کے حوالے سے خاص بات شیئر کروں گی۔ تو وہ خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ تمام لوگ جو کہ والدین کے عہدے پہ فائز ہیں، چاہے آپ ینگ پیرنٹس ہیں یا آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ اس بات کی نیت کریں کہ آپ اپنی اولاد کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس مہینے اور آگے آنے والے سالوں کے لیے۔ اب آپ یہ کام کس طرح کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کی زبان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کے بچے آپ کو سنیں گے، آپ کو دیکھیں گے۔ بچوں کو بٹھا کے لیکچرز نہیں دے سکتے، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے اس بات کو آپ ان کے دل دماغ پر بٹھا سکتے ہیں۔ میں بھی آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر سننا سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو اس بات پہ کنونس کریں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر 15 منٹ کی کوئی ویڈیو سنیں گے یا دیکھیں گے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں۔ اور کچھ نہیں تو آپ خود سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکس پڑھیں اور اپنے بچوں سے شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیوں اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور اس بات کو معاشرے میں پھیلانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔
کیا کیا چیلنجز آتے ہیں اس معاملے میں. آپ دیکھیں نا ابھی پاکستان میں پچھلے 1 سال میں ہی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس معاملے میں کیا کیا چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہمیں پیش ہو سکتا ہے اور ہمارا اس میں کیا رول ہونا چاہیے. تو جب بچپن سے ہی آپ بچوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے ایمان پختہ ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بار بار اپنے بچوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ذکر کرنا ہے. جب والدین کی زبان پر روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہوگا کسی بھی حوالے سے تو بچوں میں آٹومیٹکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. اور جن دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہن نے کانٹیکٹ کیا، تعلق ان کا بنگلہ دیش سے ہے، مڈل ایسٹ میں رہتی ہیں. انہوں نے شیئر کیا کہ جب سے انہوں نے درود شریف کی ویڈیوز سننا شروع کی تو نہ صرف انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کی بلکہ ان کے ہسبینڈ نے بھی یہی نیت کی. ماشاءاللہ ان کے بچے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ان کی بیٹی بہت پیارا درود شریف لکھتی ہیں. ان کی باتوں میں جو سب سے پیاری بات تھی نا وہ یہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سے ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے ہمارے دلوں میں سکون آ گیا. بہت بہتات نہیں ہے پیسے کی، لیکن جتنا بھی وہ حق حلال کا کما رہے ہیں نا سکون بہت ہے ان کے دلوں میں. اور ان کی باتوں میں اس قدر شکر گزاری تھی کہ سن کر خوشی ہوئی. درود شریف پڑھنے والوں کو ایک جو بہت خاص نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے کسی تکلیف سے گزریں، چاہے کسی پریشانی سے گزریں، آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے میری تکلیف کو اور وہی اس تکلیف کو دور کرے گا. اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور کثرت کرتے ہیں درود شریف کی لیکن آپ کے دل میں سکون نہیں ہے نا تو پھر وجہ ڈھونڈیں کہ یہ سکون کیوں نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک آدھ ایسی خواہش ہے کہ جس کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں اور باقی نعمتوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں، جو کہ ناشکری کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں اگر کوئی دکھ ہے، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، غم کی حالت ہے تو کیوں ہے اس کی وجہ ضرور ڈھونڈیں اور پھر اس وجہ کو آپ نے دور کرنا ہے. اس بات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص صلاحیتیں دی ہیں. آپ کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جنوں کے پاس نہیں ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. اور اشرف المخلوقات ہونے کا جو ٹائٹل ہے نا انسانوں کے پاس وہ کوئی عام ٹائٹل نہیں ہے. 2 کوئک ٹپس آپ کو دیتی ہوں. جب بھی کبھی آپ پہ اداسی، ڈپریشن یا غم کا حال چلتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراً اذان سنیں. بے شک ہیڈ فونز پہ لگائیں اذان کو اور اپنے کانوں میں سنیں جب تک کہ آپ اس حالت سے باہر نہیں نکل آتے. دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ قصیدہ بردہ شریف سنیں. بہت ساری خوبصورت آوازوں میں قصیدہ بردہ شریف موجود ہے. تو اپنے لیے یہ 2 باتیں کہیں سامنے لکھ کے رکھ لیں کہ جب بھی آئندہ مجھ پر ڈپریشن کی حالت ہوگی یا اداسی ہوگی یا غم ہوگا تو میں نے اذان سننی ہے یا قصیدہ بردہ شریف سننا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.